تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، برابر ہیں، تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں۔ جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا، وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا۔ آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے، لہذا یہ میرا حق بنتا تھا، مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ نظام احتساب ہے۔ ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے، آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے۔ ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے، ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے۔ آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں۔ ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے، اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے۔
تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چھینٹیں نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا, اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی, کپڑے میں باندھ لی, اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا, پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں, تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں, یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت, کندھا تھک گیا ہے میرا, اس دن سے اٹھائی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا, مجھے اور آپ کو, اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا, پرسوں بھی سنا تھا, پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا, شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا, پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی, استاد کی بھی نہیں سنی, پیر کی بھی نہیں سنی, اور اس دور کے پیر جو, اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی. حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار, دوستو خاص دلچسپیاں, خاص محبتیں. بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں, بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں, بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں. بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے, اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا, لمبی نہیں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف, سن لیتے ہیں. او بھائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں, یہ نہیں سنتی, یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر, میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا. یہ سنتی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا بتائیں ان کا, یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر, میرے بھائی کے بارے میں بات. یہ بیٹی ہے نا, اس کا ایک نظام ہے. آپ غور کریں نا, یہ بیٹیاں شہزادیاں, ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ. ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے, ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے, انداز کیا ہوتا ہے, اور ایک ہمیں بتایا. میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا, کہانیاں سناتا ہے, اس کی شادی کر دی تھی, فلانا کر دیا تھا. جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے, اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے. جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں, عبادتیں, ریاضتیں, تلاوتیں ساری اپنی جگہ, لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے. یہ جواب دینا ہے سوالوں کا, ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا. حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا, نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے, رسول رحمت کھڑے ہوتے, حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے, سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے, اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے. اتنی شانیں, اتنا. اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا. مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا, مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا, احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں, اور جا رہا ہوں تیری اور اپنی بخشش کی دعا کرانے. فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نے مغرب کی نماز پڑھی, عشاء تک میں بیٹھا رہا کیونکہ حضور بھی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے. نماز مکمل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, حضور تشریف فرما, عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر بھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی.